شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ارشد شریف صاحب کی یاد میں، ارشد شریف شہید صاحب جو بول فیملی کا حصہ مان گئے تھے، ان کی یاد میں آپ نے یادگار جو ہے وہ تعمیر کرائی ہے کراچی میں، تو اس کا کب تک افتتاح ہوگا، کون کرے گا، اس حوالے سے کیا پلان ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا، اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. وہ یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. شعیب صاحب آپ نے پچھلی جب سماعت تھی اس پر بھی یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے جھوٹے کیسز ہیں، اور دلچسپ بات تو یہ بھی ہے، اور بلکہ حیران کن بات ہے کہ جو مدعی ہیں، جو ان کی اپنی پروسیکیوشن ہے، ان کا اپنا آئی او یہ کہتا ہے، لکھ کے دیتا ہے کہ ایگزیکٹ میں جو چیزیں تھیں ان میں کچھ بھی لیگل نہیں تھا. تو پھر کیوں یہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ اس پہ مزید آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ ایک چیٹنگ کا، فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا. پورے پاکستان، پوری دنیا میں ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا. تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا. سوچیں آپ ظلم. اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا. اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا، اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے. کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے. اس پہ آپ نے 18 مہینے 1.5 سال جو ہے ہماری ضمانت نہیں ہوئی. اور ہم کون؟ ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی، اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی. 82% کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے، پھر کوئی کوشچن کر لینا. جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے. اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار. اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے، آپ نے میری کمپنی بند کر دی، آپ نے گاڑیاں سیز، اکاؤنٹ بند، آپ نے ہر چیز، میری ماں کی ایف آئی آر کاٹ دی، بیوی کی ایف آئی آر کاٹ دی. یہ ہوتا ہے یار کہیں؟ جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے. مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں، تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا، اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می. لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا، ڈرتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی. سمیع صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کے خلاف ارشد شریف، اور آپ دیکھیں عمران ریاض، عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں. یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، یہ جعلی کیس ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے دے دی، ایک نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. یہ آپ پہلے یہ بالکل سمجھ لیں، ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی، ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.